निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, जिसमें उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में भी कहा है और साथ में उन्होंने जहांगीर तरीन का नाम भी लिया है कि शुगर स्कैंडल्स में उनका नाम आने पर अफसोस। इसके अलावा दीगर अहम बातें भी उन्होंने की हैं। इस पर आज तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि मुराद अली शाह की असद उमर से मुलाकात हुई है जिसमें कराची की बेहतरी के लिए राबता कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया है और 6 मंसूबों पर वो इत्तेफाक किया गया है। उसके अलावा अंदरूने सिंध में कराची के मसले पर मुजाहरे भी हो रहे हैं और कराची को विफाक में शामिल करने की पुरजोर मजम्मत की गई है। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीनियर तजियाकार सजाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर, तबीयत ठीक है? अल्लाह शुक्र, बिल्कुल। यार आपको स्टूडियो में देख के खुशी हो रही है। बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ के आना जरा सीढ़ियां चढ़ के मुश्किल था। बिल्कुल, सीढ़ियों पर चढ़कर अगर आज तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई क्या किस्सा नहीं। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान ने जो निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने बात की है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए मेरा ज़मीर कभी राजी नहीं होगा। इस पर आप क्या कहते हैं? असल में इसराइल के हवाले से खास तौर पर हमारी हुकूमतों पे हर जमाने में चार्ज रखती रही है, चार्ज लगता रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में तो मुलाकात का तज़किरा भी था और फिर खुर्शीद कसूरी ने जो उनके वज़ीर ख़ारजा रहे हैं उन्होंने तो अपनी किताब में लिख भी दिया है कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के साथ मेरी मुलाकात जो है वो तुर्की में हुई थी। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कुव्वतें चाहती हैं और इसराइल भी चाहता है किस तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक किए जाएँ। रीज़न उन्होंने बयान की थी क्यों मुलाकात हुई है, उसे क्या रीज़न थे वगैरह वगैरह, वो तो हर एक बयान करेगा। पिछले दिनों ये भी अफवाह उड़ी थी कि एक इसराइली त्यारा जो है वो जॉर्डन में आके अपनी कोई शक्ल बदली और बदल के वो फिर इस्लामाबाद आया है और यहाँ कोई मुज़ाकरात हुए हैं। इस तरह की बातें होती रही हैं और साथ ही ये बात भी है कि माजी में कुछ लोगों ने जिनमें हकीम सईद शामिल है या उन्होंने गोया इमरान खान पे ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि गोया ये इसराइल लॉबी का आदमी है। ये सारा किस्सा जो है इस तरह करने की कोशिश की जाएगी। ये सारा एक टेम्परामेंट है जिसको खास तौर पर यहूदी लॉबी कहता है फजल रहमान। ये शिकायत ज्यादा थी। अब जबकि यूएई ने तस्लीम कर लिया है इसराइल को और सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हुए यानी कशीदा होते हुए नजर आए, तो इसमें यह शक पैदा हो रहा था कहीं पाकिस्तान भी इसी रॉ में बैठकर उसे तस्लीम तो नहीं कर लेगा। तो इमरान ने ये इसकी वजाहत की कि मेरा ज़मीर तो इसको पसंद नहीं करेगा कि मैं उसको तस्लीम करूं। और दूसरी बात है, अगर मैं इसराइल को तस्लीम करता हूँ तो मतलब मैं कश्मीर से दस्तबरदार हो जाता हूँ। मुकदमा एक तरह का है ना जी, हाँ जी। हक के खुद इरादियत का मसला है। मुसलमान जो है दोनों जगह पिस रहे हैं, कब्जा जहाँ नारवा जबर का मुकदमा है। और देखें मुकदमात कई बड़े बड़े इकबाल के ज़माने से मुकदमे चल रहे हैं, कश्मीर पर भी और फ़लस्तीन पर भी। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अमीनुल हुसैनी के साथ भी अल्लामा इकबाल के ताल्लुकात थे, उनके साथ खतबत का मामला जो था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी था। और वो इकबाल का तो वो शेर भी है जो अक्सर मुझे याद आता है कि है खाक फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, क्यों हिस्पानिया पे क्यों हक नहीं है अहले अरब का। अगर तुम कहते हो कि अरब की ज़मीन पर ये हक है यहूदी का कि ये कभी वहां से निकाले गए थे, ये प्रॉमिस लैंड है, तो फिर भाई वो उंदलस की सरजमीन हिस्पानिया की सरजमीन हम भी वहां रहे हैं, वो हमारी भी जमीन थी, फिर हमारा हक उस पर क्यों नहीं है? तो कश्मीर फ़लस्तीन और सारे ये मसाइल जो हैं, और जैसे कि मैंने उंदलस का कहा, हिस्पानिया का कहा, एक तरह के इंटरलिंक्ड है, मिले हुए हैं। और इमरान के साथ चूंकि इस तरह की बातें की जाती थी, इसलिए मेरे ख्याल उसने अच्छा किया कि बहुत क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि फ़लस्तीन को जब तक उनके हकूक नहीं मिल जाते इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल है। एक ज़माना था कि हम कहते थे फ़लस्तीनियों को हकूक भी मिल जाएंगे, हकूक कोई नहीं है, उनका हक यही है कि इसराइल को जहाँ निकाला जाए। शहजादा अब्दुल्ला जो था, ये हमारे बाद में शाह अब्दुल्ला हो गए, उन्होंने पहली बार ये फार्मूला पेश किया था, शहजादा अब्दुल्ला फार्मूला कहलाता रहा कि अगर वो ये इलाके जो हैं जो यहूदी बस्तियां कहते हैं उसको तस्लीम कर लिया जाए, मान लिया जाए, और बैतुल मक़दस का जिक्र था कि वो उसको कैपिटल मान लिया जाए, तो हम इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। पहली बार हुआ था और पाकिस्तान ने कहा था कि अगर सऊदी, हमारी पॉलिसी वही है जो सऊदी अरब की पॉलिसी। बहरहाल इमरान की ये वजाहत इस मामले में खासी अहम नजर आती है। जी सर, उन्होंने उस्मान बुज़दार को भी डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि शराब नोशी का जो इल्ज़ाम है उन पर वो मजाक है। हाँ, ये तो देखिए ये दोबारा साबित हो गया कि उस्मान बुज़दार उनके वसीम प्लस है या वसीम अकरम प्लस है, वो उनसे दस्तबरदार होना नहीं चाहते।
کچھ لوگ بڑے اعتماد سے کہتے تھے کہ عید کے بعد جو ایک معاملہ آگے بڑھے گا اور عثمان بزدار کی چھٹی ہو جائے گی اور اس حوالے سے یہ بھی اب نظر آنا شروع ہوگا کہ جب انہیں نیب نے بلانا شروع کیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ عثمان بزدار کی بس چھٹی ہونے والی ہے، کچھ طاقتیں جو ہے نا اس کو بدنام کر کے اس طرح نکالیں گی، اور عمران بھی شاید یہی چاہتا ہو کیونکہ وہ بیلنس کر رہا ہے دونوں چیزوں کو۔ اچھا، اس میں بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ جب مقدمہ سامنے پیش ہوئے تو ساری سٹوری لیک کر دی گئی اخباروں میں۔ صحیح۔ اچھا، چپکے سے لیک کر دی گئی۔ اس سے نظر آیا کہ یہ نیب کو کہا گیا ہے کہ وہ سٹوری کو لیک کرے، باہر بھیجے تاکہ ایک نیگیٹو امیج پیدا ہو۔ دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ یہ کہا گیا کہ نہ صرف ان سے اس مسئلے میں پوچھا گیا بلکہ ان سے ان کی زمینوں کے بارے میں ہی پوچھا گیا جو انہوں نے جنوبی پنجاب کے علاقے میں خریدی ہیں، کہ یہ کیسے خریدی ہیں، دوست احباب کے نام پر کیوں خریدی ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات۔ اس سے لگتا تھا کہ بزدار کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن جو عمران نے انٹرویو دیا اس سے لگتا ہے کہ وہ آج بھی ان کے چہتے ہیں، وہ کہیں جانے والے نہیں، ان کو کہیں وہ بھیج نہیں رہے۔ شاید عمران نے پیغام ان لوگوں کو بھی دیا جو اس کو ان کو پریشرائز کرتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے، لیکن جب نکالنا ہوتا ہے، ہٹانا ہوتا ہے تو پھر وہ پریشر جو ہوتا ہے برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ شاید ابھی وقت نہ آیا ہو اس لیے عمران نے کہہ دیا، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ نیب نے عجیب کیس بنا دیے۔ لوگ نیب کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو عمران بولتا ہے کہ یہ اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اب خود کہہ دیا عجیب کیس بنا دیا، اور یہ کہ یہ کوئی شراب کا یہ کوئی کیس ہے، اور یہ کہا کہ میں آئی بی سے پوچھتا رہتا ہوں۔ یعنی کہ عمران اپنی جاسوسی ایجنسی ہے جو فیڈریشن کی ہے، انٹیلیجنس بیورو، غالباً ایوب خان اس کو لگایا کرتا تھا سیاستدانوں کے پیچھے، ایران نے بھی یہ کام لینا شروع کر دیا ہے۔ وہ جو کام ہوتا آئی ایس آئی سے نہیں لے پاتے جب تو یہ کام ان سیولین ایجنسیوں سے لیتے ہیں، سامنے ہے، تو وہ بھی گویا میری نگرانی ہے اس پہ، میں نظر ہے اس سے، اور یہ کہ وہ کیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور حیران کن بات ہے کہ نیب نے یہ کر دیا، گویا نیب کو بھی انہوں نے متون کیا، اور یہی کام اگر دوسرے لوگ کریں، اپوزیشن کریں تو عجیب کرتے ہیں، لیکن عثمان بزدار کے معاملے میں وہ خاصے آگے بڑھ گئے ہیں اور خاصا دلچسپ کیس نظر آتا ہے۔ جی سر، انہوں نے شوگر سکینڈل میں جہانگیر ترین کا نام آنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ہاں، انہوں نے کہا بہت اچھے آدمی ہیں، معقول آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، سوچ بوجھ رکھتے ہیں اور صاف ستھرے آدمی ہیں، اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اور انہوں نے مثال دی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جیسے مجھے اپنے کزن ماجد خان کو کرکٹ سے نکالنے پہ ہوا تھا۔ ماجد خان انہیں ٹیم میں لانے اور کپتان بنانے میں بڑا ہاتھ تھا ماجد خان کا، وہ اس زمانے کے بڑے لیجنڈری پلیئر تھے، لیکن ان فارم میں نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور ماجد نے اس کے بعد شاید زندگی بھر ان سے بات نہیں کی تھی، آخر میں کی ہوگی تو کی ہوگی۔ ساتھ ہی دوسرے کزن کا حوالہ دیا کہ اس کے بھائی کو میں نے ٹکٹ دے دی تھی اور اس کے باوجود مجھ سے ناراض ہو گیا، اور میں نے میرٹ کی وجہ سے پرواہ نہیں کی۔ ٹکٹ تو انہوں نے نام اللہ نیازی کو دی تھی، اور جن سے ناراض ہوئے وہ حفیظ اللہ نیازی ہیں۔ کہاں میرا فرسٹ کزن ہے، فرسٹ کزن بھی ہے اور بچپن کا کئی سال کا دوست بھی ہے، چچا تایا کے بیٹے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی گھر میں وہ رہتا رہا زبان پارک میں، حفیظ اللہ نیازی، جس کو عمران خان کا گھر کہتے ہیں۔ ان کی وائف جو ہیں حفیظ اللہ نیازی کی، وہ عمران کی سکی بہن ہے۔ تو یہ اتنے رشتوں کے بعد اس نے کہا کہ میں نے چھوڑ دیا، تو مجھے ایسا ہی دکھ ہوا جہانگیر ترین کا، جس سے لگتا ہے کہ جہانگیر ترین واپس بھی آ سکتا ہے اگر اس نے مقابلہ حفیظ اللہ نیازی اور ماجد جہانگیر کے ساتھ کیا ہے ان کا اپنے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ شاید راہ ہموار ہو رہی ہے۔ اب کیس بھی وہ بڑا ڈامن ڈول سا ہو گیا ہے۔ ایک کورٹ نے کہہ دیا ہے، سندھ کے کورٹ، ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے، اسلام آباد میں کورٹ نے کہہ دیا نہیں، یہ بات مانے دونوں نے الٹا، اب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو یہ سب پینڈنگ پڑا رہے گا، کچھ ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس نے جہانگیر ترین کا بھی آج کل پرسوں بیان آیا تھا کہ چینی مہنگی ہونے میں دخل صرف جو ہے اس کا نہیں ہے کہ جو اس کی قیمت یہاں یہ ہے کہ مافیا ہے، بلکہ اس میں بہت سے فیکٹر شامل ہیں جس کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے۔ اب لوگ گنواتے بھی ہیں کتنا ٹیکس ہے، کتنا فلاں چیز ہے، کتنا بینکوں کا سود ہے، ایک پوری کہانی ہے جو اس کے ساتھ بنتی ہے۔ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ساتھ میں سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی مافیا بہت طاقتور ہے، اگر ان کو پکڑا جائے تو وہ پھر ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دے گا۔ ہاں، وہ چینی غائب ہوگی مارکیٹ میں، بلیک میل انہوں نے کیا، کیا حکومت ہے یار، چینی پہ ہاتھ ڈالا چینی غائب، آٹے پہ ڈالا تو لگتا ہے کہ آٹے کی شارٹیج ہو جائے گی اس سال اگر ہم نے باہر سے نہ منگوایا۔ ہم نے تیل پہ ہاتھ ڈالا، پیٹرولیم پہ قیمت کم کی،
وہ پٹرول مارکیٹ سے غائب ہو گیا جو کبھی غائب نہیں ہوتا. کون کون سی چیز ہے جو ہم غائب نہیں کر دیتے یہ کہہ کے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, یہ کہہ کے. اور کیا آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے ابھی تک جو نیب کے کیسز ہیں, اور کتنے کیسز پہ ہے کہ لوگوں کو یقین آ رہا ہو کہ نیب ٹھیک کرتی ہے. آج بھی جو سروے آتا ہے وہ سروے بتاتا ہے کہ نواز شریف آج بھی اتنا ہی پاپولر ہے پنجاب میں جتنا پہلے تھا. اچھا اسی پر تو کیس بنتا ہے کہ جی وہ تو پاپولر ہے, آپ نے کیسے حکومت اقتدار جو ہے پنجاب میں ان لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے. بہرحال یہ ایک پوری کہانی ہے جس کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے, اور خاصی وہ انٹرسٹنگ سی سٹوری بنتی ہے جو آگے چل کے پتہ نہیں. سر لاسٹ میں چائنا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مستقبل ہے وہ چین کے ساتھ ہے. جی آپ نے تو چک ماری تھی نا جی, جب آئے تھے تو آتے ساتھ ہی میں نے ان لوگوں کے جمع غفیر دیکھے ہیں فورن آفیسرز کے, اور ان لوگوں کے بھی جو اکانومسٹ تھے قطار اندر قطار پاکستان کی طرف چلے آ رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ چین ایک دوسری ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. آئی ایم ایف کے بارے میں کبھی نہیں کہا, اور صاف لوگ کہتے تھے کہ دو آپشن ہیں, یا چین کے کھاتے میں جاؤ یا آئی ایم ایف کے پیسے لینے ہیں اور مغرب کی سپورٹ مختلف جگہ حاصل کرنی ہے تو آپ ادھر آؤ. رزلٹ کیا نکلا, ہم کشکول لے کے چلے, یو اے چلے, سعودی عرب چلے, ادھر سے مانگا, چین نے دے دیا. اس کے بعد چین تھوڑا سا ناراض بھی ہم سے ہوا ہماری ان باتوں سے. ہم نے سی پیک کو جس طرح ایک طرح کا بلاک کر دیا تھا, اور اس خطے کی طاقت بھی اب چین آنے والے دنوں میں. اب یہاں روس یا امریکہ کا دخل نہیں ہونا, چین کا دخل ہونا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ مل کے لڑ چکے ہیں افغانستان میں, روس کے خلاف لڑ چکے ہیں افغانستان میں. کیا چین کے ساتھ بھی کوئی پھڈا کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو چین ہمارا ایسا دوست ہے کہ ان باتوں کو ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے اور آگے بڑھتا بھی. اب جب سعودی عرب سے پیسہ دیا واپس تو وہ پیسہ ہم نے چین سے دیا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس بات کا اعتراف کہ آنے والے دنوں اب دوبارہ ہم نے سی پیک ایک طرح کا تھوڑا تھوڑا شروع کر دیا ہے. کچھ سڑکیں بننے لگی ہیں, کوئی گوادر پہ کام ہونے لگا ہے. اب وہ پیپلز پارٹی پھر آ کے کہنے لگی ہے یہ گوادر کا تصور تو ہم نے پیش کیا تھا. زرداری صاحب شروع میں ہلکا کا کہتے تھے کہ یہ سی پیک میرا برین چائلڈ ہے, ڈرتے کہتے تھے. پھر ذرا کھل کے کہنا شروع کر دیا کہ چین والے اس کا برا نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں سارے ہی اس کی اونرشپ لے لیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال کریڈٹ تو یہ نواز شریف کی حکومت کو جائے گا کہ انہوں نے سی پیک کی بنیاد رکھی اور اس پہ ہماری انرجی کے پرابلم کو سالو کیا. ہمارے لاجسٹک کے پرابلم جو ہیں وہ 80% سال ہو چکے ہیں. اب تو لوگوں دیکھیے لوگ جہاز کی سفر کی بجائے جہاں سے سیدھا جاتے ہیں سکر, وہاں رکتے ہیں. ایک حصہ ہے سکر سے حیدرآباد کا جو بھی موٹر وے, یہ حکومت نہ آتی تو وہ بھی بن چکی ہوتی, اور باقی حیدرآباد کے آگے بھی موٹر وے ہے. یہ رستہ اب 12-14 گھنٹے کا رہ گیا کراچی کا. لوگ لاہور سے کراچی آنا جانا فیملیز کا ایک روٹین بن گیا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں بڑی اچھی طریقے سے مکمل ہو گئی اور ہو جانا چاہیے تو میرے خیال میں یہ ایک انقلاب ہوگا. یہ ML1 جس کو ہم کہتے ہیں کہ پشاور سے لے کر ریلوے لائن جو ہے وہ کراچی جائے گی, جو سعد رفیق بھی اس کا ذکر کرتے تھے, وہ کہتے ہیں 2 سال میں بنے گی. پھر جب یہ آئے تو شیخ رشید نے کہا 3 سال میں بنے گی. اب معلوم ہوا کہ 9 سال کا منصوبہ بنا لیا, اتنی لمبی ایسا بنے گی. بہرحال سی پیک کو ہم واپس اس پورے پروجیکٹ میں لائے ہیں, اور بھاشا ڈیم بھی ہم نے بنانا ہے تو ہمیں چین کی مدد درکار ہوگی اور بہت سی چیزوں پہ ہوگی. ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی چین کے ساتھ ایسی ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سر حکومتی کار